کی کوشش کرتے. ایسے نازک موقع پر جب مکہ کے روسا اور شرفا سرداران قریش نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نقل و حرکت کا جائزہ لیتے تھے، آپ کی تمام تگودو اور آپ کی تمام محنت کو اپنی نگاہوں سے دیکھنے کی کوشش کرتے تھے، ایسے موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نوجوانوں کو منتخب کیا اور دار ارقم کو آپ نے اپنی تعلیم اور تربیت کے لیے بہترین جگہ قرار دیتے ہوئے وہاں نوجوانوں کو جمع کرتے اور انہیں اسلام کی دعوت پیش کرتے تھے. اگر آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پر غور کریں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کے نتیجے میں اگر ایک جانب عمر دراز لوگوں نے دین کو سمجھا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی گواہی دی، تو دوسری جانب انتہائی کم سن نو عمر لڑکوں نے اور لڑکیوں نے بھی اسلام قبول کیا. عشر مبشرہ جو دنیا ہی میں جنت کی بشارت انہیں سنا دی گئی، اگر آپ عشر مبشرہ کی تاریخ پر نظر ڈالیں، ان کے اسلام قبول کرنے کی عمر کیا تھی، اس بارے میں غور کریں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ 10 میں 8 ایسے لوگ ہیں جنہوں نے اپنی عمر کے بالکل ابتدائی مرحلے میں اسلامی دولت سے اپنے آپ کو مالا مال کیا تھا. یعنی ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، عمر ابن الخطاب رضی اللہ عنہ، ان دونوں برگزیدہ شخصیات کو اگر نکال دیا جائے تو دیگر جو عشر مبشرہ میں 8 روشن نام ہیں وہ لوگ اسلام ہو جاتی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں جو چند اہم موڑ پیش آئے ان میں غزوہ بدر کا مارکہ، دشمنوں پر جو ان کی مدد کی گئی، اگر اس کے پسے پردہ آپ نگاہ ڈالے تو آپ کو پتا چلے گا نوجوانوں کی قربانیاں یقینی طور پر ان تمام غزوات میں مسلمانوں کی فتح و کامرانی میں بہت بڑا کردار رکھتی ہے. اس کی کمانڈنگ کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسامہ ابن زید کا انتخاب کیا تھا. ذرا آپ غور کرو اسامہ ابن زید کی عمر اس وقت کیا تھی، ان کی کمسنی کی بٹک لیں گے، میرے جسم کے ٹکڑے کر دیے جائیں گے، پھر بھی میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان اور آپ کی چاہت کو ٹھکرا نہیں سکتا. میں اسامہ کے لشکر کو بھیج کر رہوں گا، مدینے کی صورتحال جو بھی بنے. نوجوانوں میں آپ سے خطاب کر رہا ہوں، ذرا میری بات کو سنو. کبار صحابہ، عمر دراز صحابہ رضی اللہ عنہ کی موجودگی میں ایک کمسن صحابی کو فوج کی کمانڈنگ دینا اس بات کی دلیل ہے کہ جہاں جرات کی بات آئے گی، جہاں قوت کی بات آئے گی اور جہاں پر دشمنوں سے نبرد آزما ہونے کا موقع آئے گا، وہاں جو بڑی عمر کے لوگ ہیں انہیں تحمل سے کام لینا ہوگا. لیکن نوجوان انسان یقینی طور پر اپنی توانائی کو استعمال کرتے ہوئے کسی کی پرواہ کیے بغیر آگے بڑھ جائے گا اور جو کام اسے کرنا وہ کر گزرے گا. اس سے پتہ چلا کہ ہمارے معاشرے میں چاہے گاؤں کے پردھان ہوں یا دیگر گاؤں کے ممبران ہوں یا گھر کے ذمہ دار گارجین حضرات ہوں، مدارس کے معلمین ہوں یا کالج کے نظما اور ذمہ داران ہوں، ان تمام لوگوں کی ذمہ داری بنتی ہے کہ نئی نسل کی تربیت کے لیے اپنے آپ کو پوری طرح حساس کر لیں اور نوجوانوں کی نقل و حرکت پر مکمل نگاہ رکھی جائے. گھر سے کب نکلتا ہے نوجوان، گھر میں واپسی کب ہوتی ہے، کن لوگوں کے ساتھ وقت گزارتا ہے، کس سوسائٹی میں سانس لیتا ہے، اور اس کی نقل و حرکت کہیں ایسا تو نہیں کہ معاشرے کے بےحیا انسان کے بیچ وہ زندگی گزارتا، اپنا وقت گزارتا ہے. کہیں ایسا تو نہیں کہ شرابیوں کی لت اس نوجوان کی زندگی میں داخل ہونا چاہتی ہے. کہیں ایسا تو نہیں ہماری نئی نسل ڈر کا اور نشے کا عادی بننا چاہتی ہے. ان تمام چیزوں پر نظر رکھنا ہم مسلمانوں کی گارجن حضرات کی بنیادی ذمہ داری بنتی ہے. اسلامی بھائیوں، قرآن کریم نے صاف طور پہ اعلان کر دیا، نوجوانوں کی تعریف کرتے ہوئے سورہ کہف میں اللہ رب العالمین نے اعلان کیا، انہم فتیۃ آمنوا بربہم وزدناہم ھدی. نوجوان اگلیوں پر گنے ہوئے تھے جنہوں نے اپنے رب پر ایمان کا اعلان کیا.
اللہ رب العالمین نے ایمان کے اعلان کی بدولت انہیں مزید ہدایت سے سرفراز کر دیا۔ ذرا غور کرو ان نوجوانوں کے بارے میں جنہیں اللہ رب العالمین نے ہدایت سے سرفراز کیا، دشمنوں پہ غلبہ دیا، اور پوری سلطنت اکجا ہو کر ان نوجوانوں کا قتل کرنا چاہتی تھی، لیکن رب العالمین نے ایسا کرشمہ ظاہر کیا کہ ان نوجوانوں کو ایسی نیند سلایا 3 صدیوں سے زیادہ کہ تم نے جوانی کو کہاں گزارا۔ اور یہ بات جوانوں یاد رکھو، انسان کی عمر کے جو مراحل ہیں ان میں سب سے قیمتی مرحلہ انسان کی جوانی کا مرحلہ ہے، اور انسانی زندگی کے مراحل میں عبادت کی مقبولیت کا اور عبادت کے محبوب ہونے کا جو معاملہ ہے وہ جوانی کی عبادت ہے۔ اس لیے ہر جوان کو چاہیے کہ اپنی جوانی کو اللہ رب العالمین کی اطاعت اور بندگی میں استعمال کرنے کی کوشش کرے۔ آج کا نوجوان اور قدیم زمانے کے نوجوانوں کے بارے میں اگر تقابلی جائزہ لیا جائے تو بہت واضح فرق آپ کو ملے گا۔ قدیم زمانے میں صورتحال نوجوانوں کی یہ تھی کہ اللہ رب العالمین کا فرمان، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سن کر وہ ایمان کا اعلان کرتا تھا، عمل کے لیے تیار ہو جاتا تھا۔ اس نوجوان کے دل میں اللہ رب العالمین کی محبت، اس کے رسول کی محبت، قرآن کی محبت، دین کی محبت، اسلام کی محبت، دینی ارکان کی محبت ایسی پیوست ہوتی تھی کہ اسلام کے خلاف کوئی اعتراض کیا جائے نوجوان سب کچھ قربان کر دینے کے لیے تیار ہوتا تھا، لیکن اسلام کے خلاف کوئی بھی بات سننا نوجوانوں کی ایمانی غیرت کے منافی ہوا کرتا تھا۔ لیکن آج کا نوجوان اگر اس کی صورتحال کا جائزہ لیا جائے تو آج کے نوجوانوں کے سامنے قرآن کا مذاق اڑایا جائے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کے تعلق سے دشنام ترازی کی جائے، اسلام کے بارے میں اعتراضات کیے جائیں، لیکن نوجوان ہمارا مرعوب نظر آتا ہے، اسے اسلام کے بارے میں شک آتا ہے۔ آج ہی ہم لوگ راستے میں تھے، ہمارے جوان کے دل میں کیا حرام چیزوں سے نفرت ہے، کیا شرک سے گھن ہے، کیا بدعات کے تئیں کراہیت اس کے دل میں ہے، کیا لوگوں پر ظلم کرنا اسے راس نہیں آتا یا راس آتا ہے۔ یہ تمام سوالات آج کے نوجوان کو خاص طور پہ کرنا چاہیے۔ اسلامی بھائیوں، ذرا آپ غور کیجئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پر۔ آپ کے سامنے بدر کا معرکہ پیش ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بدر کا معرکہ پیش ہے، اور آپ جانتے ہیں ایمان اور کفر کے بیچ پہلا معرکہ تھا۔ ایسے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جانثار صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین موجود ہیں، عمر دراز لوگ ہیں، نوجوانوں کا طبقہ ہے، ایسے بچے بھی ہیں جنہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم محسوس کرتے ہیں کہ ابھی جوانی میں انہوں نے قدم نہیں رکھا۔ آپ انہیں فوج میں داخل کرنے کے بجائے واپس کرنا چاہتے ہیں، لیکن کیا جذبہ صادق تھا اس وقت کے نوجوانوں میں؟ جب نوجوان دیکھتا ہے کہ میرے ساتھی کو جو مجھ سے کمزور ہے کشتی اگر میں کر لوں تو اس کو پچھاڑ لے جاؤں گا، نبی اسے داخل ہونے کی اجازت دیتے ہیں، مجھے واپس کرتے ہیں۔ نوجوان فوراً اپنے پنجوں کے بل کھڑا ہو کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کرتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں اس سے بڑا ہوں، آپ نے اسے اجازت دی اور مجھے واپس کر رہے ہیں، میری آپ کشتی اس سے کرا دیجئے، اگر میں غالب آ گیا تو مجھے اجازت دیجئے گا اور مغلوب ہو گیا تو مجھے واپس کر دیجئے گا۔ خیر میں سبقت کرنے کا یہ جذبہ نوجوانوں کے دلوں میں ماضی میں کس چیز نے پیدا کیا تھا؟ ہمارے زمانے میں نوجوانوں کے دلوں میں آخر یہ جذبے بیدار کیوں نہیں ہوتے؟ خیر میں، نیکی کے کاموں میں، اچھائی میں، لوگوں کا تعاون کرنے میں، معاشرے کو بہتر بنانے میں ہمارا نوجوان پہل کیوں نہیں کرتا، پیش کیوں نہیں رہتا؟ اگر اس سلسلے میں سوال کیا جائے تو اس کا جواب بڑا آسان ہے، وہ جواب یہ ہے کہ ہم نے نوجوانوں کی تربیت میں انتہائی تقصیر سے کام لیا ہے۔ جو وقت نوجوانوں کی تربیت میں صرف کرنا چاہیے ہم نے اس وقت کو نوجوانوں کی تربیت میں صرف کرنے کے بجائے چائے خانوں میں صرف کیا، اپنی محفلوں میں صرف کیا، یا بیجا اپنے وقت کو استعمال کرنے کی کوشش کی۔ ہم ہندوستانی مسلمانوں کی صورتحال یہ ہے، گھر میں مہمان